باب فی مواکلۃ الحائض و مجامعتها، موجبات غسل کا بیان تھا جس کے اندر منی مزی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور اب اس میں سے جو حیض ہے اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی پھر جو احکامات حیض ہیں ان کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اور مجامعہ کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا سہنا گھر میں۔ یہود جو تھے وہ حائض سے نفرت کرتے تھے، عدت کے باب میں اس کی وضاحت آئے گی کہ حائضہ جو ہوتی تھی اس کو بالکل وہ الگ تھلگ کر دیتے، اس کے ہاتھ کا نہ کھاتے نہ پیتے نہ اس کے ساتھ لیٹتے۔ تو شریعت نے آسانی پیدا کی ہے، کہا جماع نہ کرو، باقی کھانا پینا ان کے ہاتھ کا، لیٹنا ان کے ساتھ، یہ سب جائز ہے۔ اس بات ترجمہ جو ہے یہ بالمعنی ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے جامعوہن فی البیوت وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، تو کل شیء کے اندر کھانا بھی آ گیا اور مجامعت بھی آ گئی۔ ایسے ہی اگلی روایت کے اندر بھی بالمعنی ہی ہے، اس سے اگلی روایت میں بھی ایسے ہی ہے۔ روایات جو ہیں اس باب کی ساری صحیح ہیں۔ پہلی جو روایت ہے اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کرو، تو دو صحابی آگے انہوں نے کہا کہ یہود ناراض ہو گئے آپ کے اس قول سے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری مخالفت میں مسئلے ذکر کرتا ہے، چونکہ ہم حائض سے نفرت کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ اصنعوا کل شیء، تو کیوں نہ ہم یہود کی مخالفت پوری کریں کہ جماع بھی کریں تاکہ ان کی مخالفت تام ہو جائے۔ تو آپ کو غصہ آ گیا۔ افلا ننکحہن فی المحیض، حدیث میں آ رہا ہے، اس کے دو ترجمے ہیں، وہ ترجمہ جب آئے گا تو پھر ہی بتاؤں گا، آپ ذرا ترجمے کی طرف توجہ کریں۔ ان الیہود، یہود جو تھے، کانت اذا حاضت منہم المرأة، جب ان میں سے کسی عورت کو حیض آتا، اخرجوها من البیت، اس کو گھر سے نکال دیتے، ولم یعاقلوها، نہ اسے کھاتے نہ پیتے اس کے ساتھ، اور نہ اس کے ساتھ رہن سہن کرتے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یسألونک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ یسألونک عن المحیض، اس کے محیض جو ہے یہ اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے، اس میں مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی حیض کے زمانے میں جماع کے متعلق، رہن سہن کے متعلق پوچھتے ہیں، یا حیض کی جو جگہ ہے اس کے متعلق کہ وہاں جماع کریں یا نہ کریں، اور یا مطلق محیض حیض کے اندر معنی میں ہے، خون کے آنے کے بارے میں، کہ جب عورت کو آ جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہوا اذن، یہ حیض اذا ہے یا دخول فی مکان المحیض جو ہے یہ اذن للنساء ہے، سمجھ آ رہا؟ تو یہ سارے اس طرح احتمال ہوتے ہیں، فاعتزلوا النساء فی المحیض الی آخر الآیہ۔ فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جامعوہن فی البیوت واصنعوا کل شیء غیر النکاح، جماع کے علاوہ ہر کام کرو۔ یہود نے کہا ما یرید ھذا الرجل، یہ آدمی ارادہ نہیں کرتا کہ کسی کام کو بھی چھوڑے ہمارے کاموں سے، الا خالفنا فیہ، مگر یہ اس کے اندر ہماری مخالفت کرتا ہے۔ فجاء اسید بن حضیر، حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہود اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے جماع بھی نہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا، تمعر، تغیر، حتیٰ ظننا، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ ان قد وجد علیہما،
وجد وجدان سے نہیں ہے بلکہ یہ موجدہ یا وجد سے ہے، بمانے ناراض ہونا۔ فخارا جب وہ نکل گئے کہ پہلے اس کے کہ آپ کا غصہ بڑھ جائے۔ اب لا ننکحن فی المحیض کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات میں اور ملا علی قاری نے مرقات میں، کہ اس کا مطلب گھروں میں رہن سہن ہے، سمجھ آ رہی؟ اور انہوں نے مسلم کی روایت کو لیا، چونکہ مسلم کی روایت میں افلا نجامعہن، اور مجامعت سے مراد رہن سہن ہے، کہ افلا نجامعہن فی المحیض، کیا ہم ان کے ساتھ، سمجھے، افلا ننکحن، کیا ہم نہ رہے ان کے ساتھ فی المحیض، حیض کے زمانے میں، دیکھیں سمجھے۔ اگر تو اس کا معنی جماع والا ہے تو مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان سے جماع کریں تاکہ پوری مخالفت ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ یا موافقت مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا ہم حیض کے اندر عورتوں کے ساتھ رہن سہن نہ کریں، یعنی چھوڑ دیں کہ وہ راضی ہو جائیں، تو آپ ناراض ہو گئے، سمجھ آ رہی کہ یہ کیا بات ہوئی، سمجھ آ رہی؟ لیکن حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے غزل میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ نجامعہن جو مسلم کی روایت میں، اس سے مراد نن کی ہونا، چونکہ نکاح کا جو لفظ ہے یہ جماع کے معنی میں زیادہ قریب ہے، چونکہ مجامعت جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیچھے فی البیت پہ بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، ولم یجامعوہا فی البیت، تو نن کے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم کیا ان سے جماع نہ کر لیے کریں، تو لہٰذا یہ معنی زیادہ بہتر ہے، چونکہ آپ کی آگے ناراضگی بھی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک سخت بات کا کیا کیا ہے، سوال کیا، اور سخت بات جماع کے اندر زیادہ ہے بنسبت اخراج حیض من البیت سے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، افلا ننکحن فی المحیض، کیا ہم ان سے جماع بھی نہ کر لے، تو آپ کا چہرہ بدل گیا، یہاں تک ہم نے گمان کیا کہ آپ ان کے اوپر غصے ہو گئے ہیں، پس آپ نکلے، وہ دونوں نکل گئے، ان کے آگے آگے ایک ہدیہ آیا دودھ کا آپ وسلم کی طرف، فبعث فی آثار، آپ نے ان کے آثار کے اندر قدموں میں پیچھے بندہ بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ، کدھر گئے؟ فسقاہما، آپ نے ان کو دودھ پلایا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا کہ لم یجد علیہما، کہ آپ ان کے اوپر ناراض نہیں ہوئے، سمجھ آ رہی؟ تو حدیث سے کئی باتیں مستفاد ہیں۔ ایک تو مخالفت کفار میں عصیان جائز نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور دوسرے نمبر پہ محبت اور نفرت کا مدار وہ دین ہونا چاہیے، تو چونکہ دین کی وجہ سے ناراضگی تھی اس لیے آپ نے پھر دودھ آیا تو ان کو پلایا بھی سی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں جو غصے ہوا ہوں وہ مسئلے کی وجہ سے، فی نفسی ان سے ذاتی کوئی بغض نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ حائض سے جو مباشرت ہے کس حد تک جائز ہے، اس میں 3 صورتیں آگے آ رہی ہیں۔ جی چلیں جی، کنت اتعرق العظم، میں گوشت والے ہڈی کو لیتی، اس حال میں حائض ہوتی۔ اتعرق، عرق اور اراق کا بعض نے فرق بھی کیا ہے کہ عرق وہ ہڈی ہے کہ جس کے اوپر گوشت لگا ہوا ہو، اور اراق وہ ہے جس سے گوشت لے لیا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو عرق وہی گوشت والی ہڈی ہے، تو اتعرق مطلب میں گوشت والی ہڈی کو کھا رہی ہوتی اس حال میں کہ ماحیضہ ہوتی، اور ویسے عرق جو ہے وہ سامنے والے دانتوں سے ہڈی کے نوچنے کو کہتے ہیں، گوشت نوچنا۔ جی، میں نبی علیہ السلام کو وہ ہڈی دیتی۔ جی، آپ اپنا منہ اسی جگہ میں رکھتے، فی وضعت، جہاں پہ میں نے رکھا۔ جی، میں پانی پیتی، میں آپ کو دیتی، آپ اپنا منہ اسی جگہ پہ رکھتے جہاں پہ میں نے پیا ہے، تو مطلب مواکلہ، مشاربہ، مجامعہ حائض کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا۔ جی چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھتے، ہجر حجر دونوں ہے اس میں،
آپ قرآن پڑھتے میں حائض ہوتی، تو مطلب اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا گیا ہے کہ مقام نجاست کے قریب اگر قرأت قرآن کیا جائے تو اس میں گنجائش ہے، یقرأ وانا حائض، تو یہ چیز ثابت ہوگی۔ باقی کثرت قرآن بھی ثابت ہو گیا اس میں کہ قرآن آدمی کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جی چلیں۔ حائض مسجد سے کسی چیز کو لے، سمجھ آ رہی، یا دے، دونوں ہیں۔ یہ اگر تناو والو لیا جائے باب تفاعل سے تو لینا مانا ہوگا، مسجد سے کوئی چیز پکڑے، خود باہر ہے لیکن مسجد سے لیتی ہے، سمجھ آ رہی۔ اور تناولو کا معنی یہ ہے کہ دینا، سمجھ آ رہی، کسی کو دینا، یہ معنی ہو جائے گا، ناولا یناولو، کسی کو دینا، سمجھ آ رہی، من المسجد، مسجد سے، یعنی مسجد سے اٹھا کے کسی کو کوئی چیز دے۔ تو آگے آ رہا ہے حدیث کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چٹائی کا سوال کیا، بھئی یہ مجھے دو، تو حضرت عائشہ نے تردد کا اظہار کیا، اور بظاہر اجتہادی تردد تھا کہ جب دخول جائز نہیں میرا تو ید کا دخول بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے اس شبے کو دور کیا کہ نہیں، ان حیضۃ کی لیست فی یدک، سمجھ آ رہی۔ تو اس بات ترجمہ بالمعنی ہی ہے کہ چونکہ حیض ہاتھ میں نہیں، تو اس لیے اگر ہاتھ کو مسجد میں داخل کیا جائے تو عرف میں بھی دخول کے معنی میں نہیں آتا۔ یاد ہے پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے، حائضہ کا مسجد میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے، آپ کو مذاہب بھی یاد ہوں گے کیا حکم ہے، کوئی یاد ہے کہ نہیں، گزر گیا ہے تو گزر گیا۔ جمہور کے ہاں دخول ناجائز تھا، سوائے امام احمد کی ایک روایت کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تلویث کا شبہ نہ ہو تو پھر وہ جا سکتی ہے، سمجھ آ رہی۔ تو ہاتھ کو اندر لے جانا مسجد میں تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی دیکھیے روایت، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خمرہ دے دو چٹائی مسجد سے، سمجھ آ رہی۔ من المسجد کا تعلق یا تو قالہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے مسجد سے کہا، یعنی خود آپ مسجد میں تھے اور مجھے کہنے لگے یہ چٹائی مجھے دینا، سمجھ آ رہی، تو یہ مطلب ہو گیا۔ یا آسان یہ ہے کہ اس کا تعلق خمرہ سے ہی ہے، کیونکہ یہ تو بعید ہے کہ آپ خود نہیں اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ مجھے پکڑاؤ، سمجھ آ رہی، آپ اپنے کام عموماً خود کرتے تھے، تو یہاں بھی یہ ہوگا کہ آپ خود حجرہ شریف میں۔ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا دے دو مجھے خمرہ مسجد سے، میں نے کہا نہیں حائض، میں حیض سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں، حیضہ ہے یا حیضہ ہے، اس میں شراح کا اختلاف ہو گیا۔ خطابی کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ایک رائے ہے خطابی کی اور ایک رائے ہے امام نووی کی جو کہ قاضی ایاز کی بھی ہے، سمجھ آ رہی۔ خطابی کی رائے ہے کہ یہ حیضہ لفظ ہے، حیضہ نہیں، سمجھ آ رہی، کہ تیری حالت حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، سمجھ آ رہی۔ نووی اور ایاز کی رائے یہ ہے رحمہ اللہ کی کہ یہ حیضہ لفظ ہے، کہ تیرا جو حیض ہے، یعنی آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں حیض میں تو ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے نا، تو نہیں ہے تو پکڑ لے، سمجھ آ رہی۔ حضرت نے بھی سہارنپوری رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اس کو حیضہ ہونا بہتر ہے حیضہ کی بجائے، کیونکہ حیضہ ہو تو یہ تو فعلۃ للمرہ کے لیے، مثلاً کہ تیرا حیض ایک دفعہ کے جو حیض ہے یا کوئی بھی اس کا اثر لے لے، تو حیضہ بہتر ہے۔ یعنی ان کو یہ نہیں شبہ تھا کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے، شبہ تو یہ تھا کہ میری حالت حیض یہ معنی ہے کہ نہیں، سمجھ آ، جیسے قادہ حالت قود کو کہتے ہیں، کوما حالت قیام کو کہتے ہیں، تو ایسے ہی جو حیضہ ہوگا تو اس کا معنی حالت حیض، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا اثر ہاتھ پہ مرتب نہیں ہے، اس کا دیگر احکامات سے، اس لیے تو اگر ہاتھ سے چیز لے لے مسجد سے تو اس میں کوئی بات نہیں۔ جی چلیں۔ باب فی الحائض لا تقضی الصلاۃ، حائض جو ہے وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اس بات ترجمہ آگے آ رہا ہے، باللفظ الحدیث ہے
سمجھ آ رہی؟ لا تقضی الصلاۃ، نماز قضا نہ کرے، روزے کی قضا کرے گی، سمجھ آ رہی؟ اور ما بالفرق یہی ہے کہ اگر نماز کی بھی قضا ہو تو اس میں مشقت زیادہ ہو گیا، کیونکہ عموماً 15 دن یا 10 دن جتنے بھی حالتیں ایز کے جمہور کے آگے اس کی آ رہی ہے کتنی دنوں کی تعداد ہے، اب 15 دن مثلا کر لو یا 10 ہی کرو، اب 10 دن اس نے پچھلی بھی پڑھنی ہے اگلی بھی پڑھنی ہے، اب پھر اتنا قضا نہیں ہوئی تو آگے پھر دوبارہ آ گئی ہے، تو اسی میں لگی رہے۔ اور روزہ چونکہ کبھی کبھی آتا ہے اس لیے اس کی قضا اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو یہ ما بالفرق ہے دونوں احکامات کے اندر۔ باقی مسئلہ اتفاقی ہے، سمجھ آ رہی کہ نماز کی قضا نہیں۔ خوارج جو تھے ان کی یہ رائے تھی کہ نماز کی بھی قضا ہے، شاید وہ قیاس کرتے ہوں گے اس کو نماز کو روزے کے اوپر، کہ جیسے روزے کی قضا ہے تو اس طرح نماز کی بھی قضا ہے۔ خارجیہ جو تھے ان کی یہ رائے تھی کہ روزے کی بھی نماز کی بھی قضا کرے گی۔ یہاں پہ آگے واقعہ آ رہا ہے، حضرت عائشہ نے اس عورت سے کہا احروریۃ انتی، حروریہ جو ہے یہ حرورا کی طرف منسوب ہے۔ حرورا وہ علاقہ تھا جہاں پہ خارجی جا کے جمع ہو گئے تھے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ خارجی جو تھے حضرت علی کے گروہ سے پیدا شدہ نکلے ہوئے لوگ تھے۔ جب انہوں نے صفین کے موقع پہ کتاب اللہ کو آپس میں رضامندی کا اظہار کیا، مسلمان آپس میں جڑے، صلح ہو گئی، تو انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اور کتاب اللہ یہ کہتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا، سمجھ آ رہی؟ لہٰذا یہ ہم فیصلہ نہیں مانتے۔ 8000 کا لشکر الگ ہو گیا، اور پھر حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو ان کی طرف بھیجا، ان کو سمجھایا گیا، 2000 بندے ٹھیک ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ ان کا جو امیر تھا شاید وہ عبداللہ نامی آدمی تھا، تو 6000 بندوں سے پھر خارجیوں سے حضرت علی نے جہاد کیا، اور ان میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اور پھر اس میں حضرت علی نے وہ کہا بندہ تلاش کرو جس کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اس کی یہ نشانی ہوگی، تو چنانچہ وہ بندہ بھی اندر سے پایا گیا، سمجھ آ رہی؟ آج کل بھی خارجی موجود ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ فروعات میں شدت اختیار کرتے ہیں، سمجھ، نام چینج ہے لیکن ذہن وہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جو فروعات میں شدت اختیار کرے گا، سمجھ آ رہی، عقائد میں نہیں، تو اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو خارجیوں کے شبے سے بچنا چاہیے، اسلاف نے جو ہمیں نہج دیا ہے، مسلک دیا ہے، اس پہ چلنا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ماتریدی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم حنفی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیوبندی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو کچھ بھی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ نسب ہے۔ ہمیں اسلاف نے یہ رستہ دے دیا ہے کہ ہم خود اجتہاد نہ کریں، جو بھی مسئلہ آتا ہے ہم اسلاف کو دیکھیں بس۔ اگر ہمارے ساتھ اسلاف ہیں، پھر اگر اسلاف مختلف ہے تو اس میں جمہور کی رائے کو مقدم کریں، سمجھ آ رہی؟ فروعات کے اندر اگر ہمیں فقہ میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو علماء دیوبند میں اس مسئلے کی تحقیق کریں کہ وہ ان کی کیا رائے ہے، اس کو اپنے اوپر اپنی رائے پر مقدم سمجھیں۔ ہاں اگر کسی رائے پہ ہمیں اختلاف ہے تو ہمیں اس کا بھی علماء نے، اساتذہ نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ اپنی رائے کو ترجیح دے لیکن غیر کی تغلیط نہ کریں، اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو یہ ایک واضح سی بات، اس میں ہمارے لیے آسانی ہے، ورنہ ہر چیز میں اجتہاد کریں گے تو کام مشکل ہو جائے گا۔ ان امراۃ سالت عائشہ، جی پڑھیں جی۔ ایک عورت جو تھی اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ یہاں پہ مواضع کے بارے میں بعض میں یہ ہے کہ کوئی مجہول عورت کا ذکر ہے، لیکن تطبیق یہ دی گئی ہے کہ مواضع اور اس عورت نے مل کے سوال کیا حضرت عائشہ سے، آیا حائض نماز کی قضا کرے گی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا حروریۃ انتی۔ اب یہ کہ انہوں نے فوراً کیوں حروریہ کہہ دیا، حالانکہ وہ تھی نہیں، یا تو خود حضرت عائشہ کو شبہ ہو گیا کہ شاید یہ خارجیہ ہو، اور یا بطور طنز کے کہا کہ سوال تو تیرا خارجیوں کے مشابہ ہے، چونکہ وہ اس کے قائل ہیں تو بھی کہیں حروریہ تو نہیں ہے۔
لقد کننا نحیزو، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں حیض والی ہوتی تھی نہیں، ہم قضا کرتے تھے نمازوں کی اور ہمیں نہ قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی وہی روایت ہے معاذہ کے شاگرد یہاں پہ ایوب ہیں، پیچھے دوسرے تھے ابو قلابہ۔ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ جی چلیں۔ اتیان حائض کے 3 درجے ذکر کیے ہیں شراح نے۔ ایک ہے جماع کرنا، وہ بالاتفاق حرام ہے۔ ایک ہے استمتاع ما فوق سرتی و تحت رکبتی، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور ما بین سرتی و رکبتی جو استمتاع ہے یہ مختلف فی ہے۔ امام محمد ان کی رائے یہ ہے، اور ایسے ہی غالباً امام احمد ان کے ساتھ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ استمتاع غیر الفرج بلکہ مطلقاً حرام ہے، ما بین السرۃ و رکبہ، سمجھ آ رہی؟ فوق الازار جائز ہے، تحت الازار جائز نہیں ہے۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ الا الفرج، شرمگاہ کے علاوہ استمتاع جائز ہے۔ میں دوبارہ تیسرا دہرا رہا ہوں کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ استمتاع ما تحت الازار ما فوق الازار مطلقاً جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ الا الفرج، شرمگاہ کے علاوہ۔ اور امام محمد اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ استمتاع جو ہے یہ ما بین السرۃ و رکبتی جو ہے یہ ناجائز ہے، تحت الازار یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اب جمہور کی دلیل کیا ہے؟ اسنعوا کل شیء الا النکاح، فرج کے علاوہ جو ہے وہ ہر کام کر سکتے ہو لیکن جماع نہیں کر سکتے۔ اور ان حضرات کی دلیل وہ روایات ہیں جن کے اندر آپ نے حکم دیا ہے، آگے آ رہا ہے کہ حائضہ کے بارے میں کہ آپ اپنی ازواج کو کہتے تھے کہ بھئی انکشفی ان کیا کہتے اس کو، لنگوٹ مارنے کا ذکر ہے، تحتجز بھی، بیویاں جو تھی وہ اجاز کر لیا کرتے تھے، لنگوٹ مار لیا کرتی تھی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو جائے گا۔ تو بہرحال جمہور کے یہاں یہ ہوگا کہ وہ استحباب پر محمول ہے، سمجھ آ رہی؟ وجوب پر محمول نہیں۔ بعض نے یہ بھی تطبیق دی ہے کہ اگر نوجوان ہے تو پھر وہ ما بین السرۃ و رکبہ سے بھی احتیاط کرے، سمجھ آ رہی؟ اور بوڑھا آدمی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ الا النکاح یعنی فرج کے علاوہ جو ہے وہ استمتاع حاصل کر سکتے ہیں، جو مذاہب فی الحال ذہن میں تھے آپ کو بتا دی۔ اچھا جی پڑھیں جی، یہ جو پہلی روایت ہے، اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے جماع کر لے تو پھر کیا مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں جمہور کیا یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں، استغفار توبہ ہی ہے۔ امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ کفارہ بھی ہے جو احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہو؟ یہ ان کی ایک روایت ہے۔ جمہور کے یہاں کفارہ وجوبی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ بلکہ ایسے سمجھے استحبابی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر یہ جو دینار اور نصف دینار کا فرق ہے یہ اختیار کے لیے امام احمد کے ہاں، اور شوافی وغیرہ کے ہاں یہ، جمہور کے ہاں یہ او تنویع کے لیے ہے، یعنی اگر ابتدائی حیض میں جماع کرے تو چونکہ غلطی زیادہ ہے تو اس لیے صدقہ بھی زیادہ کرے، نصف دینار، اور بعد میں اگر آخر میں ہوا ہے تو پھر چونکہ گناہ کم ہے اس لیے، اور پھر حاجت بھی ہو جاتی ہے وتی کی، تو اب بجائے دینار کے نصف دینار کر لے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال ہے یہ جمہور کے ہاں استحبابی ہے، یہ کوئی وجوبی نہیں۔ دینار کی مقدار 4.5 مسکال بنتی ہے، سمجھا؟ 3 گرام 300 سے اوپر کچھ ملی گرام، تو یہ ایک دینار کی سونے کی مقدار بنتی ہے۔ اچھا جی پڑھیں جی،
پہلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں، حضرت ابن عباس کی روایت ہے مرفوع، جو آدمی اپنی بیوی سے جمع کرے حائض ہو تو کہا صدقہ کرے 1 دینار یا نصف دینار، نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیح ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں صحیح روایت یہ اسی طرح ہی ہے، سمجھ آ رہی، یعنی دینار اور نصف دینار کے ساتھ ہے۔ اور وربما شعبہ نے بعض اوقات اس کو نقل کی ہے، لیکن اس نے مرفوعاً نہیں بلکہ موقوفاً نقل کی ہے، سمجھ آ رہی۔ باقی موقوف روایت بھی اپنی جگہ پر حضرت ابن عباس کی موجود ہے، جیسے کہ آگے آ رہی ہے۔ جی چلیں، شروع دم میں اگر جمع کرتا ہے دینار ہے، جب انقطاع دم میں جمع کرے تو نصف دینار ہے۔ جی چلیں، جی یعنی یہ روایت اور ایک سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ جی چلیں، یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر جو خسیف راوی ہے یہ متکلم فی راوی ہے۔ اذا وقع رجل بعلی وهي حائض فلیتصدق بنصف دینار، یاد ہے مصنف پیچھے کہہ آئے ہیں کہ یہ او کے ساتھ روایت یہ صحیح ہے، تو یہاں پہ دیکھا او کے ساتھ نہیں ہے، ویسے بھی راوی بھی ضعیف ہے۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں کہ مقسم کے اور شکل علی نے بھی ایسے ہی نقل کیا، لیکن انہوں نے مرسل نقل کیا ہے۔ اوزائی وغیرہ آگے جس طرح نقل کر رہے ہیں اس کے اندر امر یتصدق بخمس دینار، آپ نے حکم دیا اس بندے کو کہ دینار کے 2 خمس صدقہ کرے۔ مصنف کہتے ہیں یہ روایت موزل ہے، اس نسخے کے اعتبار سے یہ روایت موزل ہے۔ موزل وہ ہوتی ہے روایت جس کے اندر 2 راوی پے در پے گرے ہوئے ہوں، تو عبد الرحمن کے بعد 2 راوی گرے ہوئے ہیں، ایک صحابی اور ایک تابعی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ابن داسہ کا جو نسخہ ہے اس کے اندر اظن ان عمر موجود ہے، تو صحابی موجود ہے لیکن ایک اس کے بعد کا شاگرد موجود نہیں، تو اس لحاظ سے یہ کیا بن جائے گی، منقطع بن جائے گی۔ سمجھ آ رہی، امتحان میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا وہذا موزل، کیا تعریف ہے موزل کی، مرسل کی کیا تعریف ہے، تو یہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی، وہذا موزل کیوں کہا ہے، اس کی وضاحت کریں، سمجھ آ رہی۔ تو پھر علماء کرام وہاں پہ اپنی جو ہے وہ گھوڑے دوڑائیں گے، کیا دوڑاتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ خیال کرنا یہ نہ ہو کہ دورے کے طالب علم میں مدرسے کے امتحان میں فیل ہوا ہو، سمجھ، یہ پھر آپ نے خود خیال کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سمجھ آ رہی۔ دورہ جو ہوتا ہے اس میں اگر بندہ فیل ہو جائے تو پھر تو یہ بدفعلی ہو جائے گی، اگر یہ بدفعلی جائز نہیں ہے، لیکن کسل پہ تو دلالت کرے گا نا۔ جی چلے آگے چلے، خود علم نہیں آئے گا کہ خود آگے آ جائے کہ لو جی آپ میں اور آپ سوئے ہوئے ہوں تو علم آ جائے ہمارے ذہنوں میں گھس جائے، اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی۔ جی چلیں، آدمی پائے جمع حاصل کرے اس عورت سے جمع کے علاوہ جو منافع ہیں ان کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے۔ جی چلیں، جی یہاں پہ کیا ہے، حضرت میمونہ کی روایت رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام عورتوں سے مباشرت کرتے، ساتھ لیٹتے، مباشرت کہتے ہیں الحاق البشرت بالبشرہ کو، حائض ہونے کی حالت میں، حائضہ ہونے میں، جب کہ ان کے اوپر ازار ہوتا نصف رانوں تک یا گھٹنوں تک، جس کے ذریعے سے وہ رکاوٹ پیدا کاری ہوتی نبی علیہ السلام کے ساتھ، سمجھ آ رہی۔ تو یہ وہ امام محمد وغیرہ کی دلیل ہے کہ ما فوق الازار استمتاع جائز ہے، تحت الازار نہیں ہے۔ دیکھو درمیان میں رکاوٹ موجود ہے، سمجھ آ رہی۔ تو باقی جمہور کیا یہ استحبابی امر ہوگا کہ بہتر ہے رکاوٹ ہو، سمجھ آ رہی۔ جی چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک حکم دیتے جب وہ حائض ہوتی کہ وہ ان تتزرا، کہ وہ ازار باندھے، سمجھ آ رہی۔ اس کے اوپر محدثین شراح جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لفظ ازرا کے ساتھ تتزرو ہے یا یہ کیا چکر ہے، کیونکہ یہ جو ادغام حمزہ کا تا کے ساتھ تو نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی۔ اور جو بعض جگہوں پہ ہوتا ہے جیسے اتخذہ، وہ تو خلاف قیاس ہے، یہ تو خلاف قیاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض نے کہا نہیں یہ بھی ادغام جائز ہے، حمزہ کا تا میں ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ موافق قیاس ہی سمجھو، ٹھیک ہو گیا۔ تو تتزرہ اس وجہ سے ہو گیا، جیسے اوت تمینا، سمجھ آ رہی۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، ان تتزرہ ثم یزاجھا زوجھا، بعض نسخوں میں زوجھا کا لفظ نہیں ہے، یعنی سند میں نبی علیہ السلام اس بیوی سے مزاجت کرتے، یا پھر یہ موضوع الظاہر موضوع المضمر ہے، یزاجھو یعنی اس عورت کا جو شور ہوتا ہے، یہ نبی علیہ السلام اس بیوی سے مزاجات کرتے، اور ایک دفعہ داشن یباشروا کا لفظ بولا۔ جی چلیں،
میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعار میں رات گزارتے. شعار وہ کپڑا ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کو شعار کہتے ہیں. اور میں حائض ہوتی، تامس کا معنی بھی حائض، یہ تاکید کے لیے. اگر آپ کو مجھ سے کچھ پہنچ جاتی چیز خون وغیرہ تو آپ اس جگہ کو دھو لیتے، غسل مکان ہو، ولم یا دور سے تجاوز نہیں کرتے. ثم صلی فیہ، پھر آپ اس میں بظاہر لوٹ رہی ہے بدن کی طرف، چونکہ آپ کو کوئی چیز لگتی، تو اگر بدن کی طرف ٹائم بدن میں نماز پڑھتے تو یہ معنی رقیق سا بنتا ہے، کیونکہ کپڑے میں نماز بندہ پڑھتا ہے نا، بدن تو ویسے ہی ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ذرا بدن تو حال ہے، محل ہے، تو حال تو اور چیز ہونی چاہیے، بلکہ حال ہے محل اور ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر اس کو ہیز میں لوٹائیں بدن کی طرف، ٹھیک ہو گیا. اور اگر کپڑے کی طرف لوٹائیں تو کپڑا پیچھے ہے موجود نہیں، کپڑا کے لفظ، کپڑے کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. اس لیے اکثر کی یہ رائے ہے کہ یہ تصحیف ہے، چونکہ یہی روایت آگے بھی جگہ مصنف نے ذکر کی ہے ایک جگہ پہ، وہاں پہ یہ ثم صلی پہلے والا نہیں ہے، کپڑے کے ساتھ والے میں ہے. او آگے آ بھی رہا ہے، یہ آگے پہلا صلی نہیں ہے، یہ کسی راوی سے تصحیف ہوئی ہے، اس نے پہلے بھی ذکر کر دی. یا بعض نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ صلی فی کا مطلب صلی فی ثوبی ہے، کیونکہ جہاں بدن کو لگتا تھا تو کپڑوں کو بھی لگتا ہوگا، ظاہری بات ہے، بدن کو کپڑوں سے لگ کے ہی جانا ہے، تو بدن دھونا، بدن میں کا مطلب کپڑے میں ہے. سمجھ آئے؟ تو دوبارہ جب لگتا ہے تو دوبارہ دھو کے کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح بھی کی گئی ہے اس میں تعویل. دیکھیں کیا بات ہو رہی، شاید آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. وَإِنَّ صاحب، اگر آپ کے کپڑوں کو کچھ لگتا ہے اس حیض سے تو پھر آپ اپنی اس جگہ کو دھوتے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے، پھر اس کپڑے میں نماز. اب یہ تو بات سمجھ آ گئی کپڑے والی، لیکن پیچھے جو ثم صلی فی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق تو بدن سے ہے، تو وہاں بھی دھونا چاہیے، بدن کو دھوتے اور نماز پڑھتے. یہ تو نہ ہوتا کہ ثم صلی فی. سمجھ آ رہی؟ یا اگر تعویل کریں تو آپ یہ کہہ لیں کہ ثم فی یعنی ثم صلی معہ، چونکہ حروف جارہ میں یہ وسعت ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں بڑا پیار ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں دیکھیں ترجمہ ساتھ دیکھیں. یہ روایت ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر یہ عمارہ مجہول ہے، عبد الرحمن ضعیف ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ سارے اس طرح اس میں بلکہ اماں مجہول ہے اور عمارہ جو ہے یہ ضعیف ہے، عبد الرحمن بھی ضعیف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس اماں نے کہ ایک ہم میں سے حیض والی ہو جاتی ہے اور اس کے زوج کے پاس نہیں ہوتا مگر ایک ہی بستر، اب بھی کیا کریں؟ کل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دور ایسے تھے کہ وہاں بستر بھی نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہوتی ہی نہیں تھی. سمجھ آج کل تو ہمیں ہوتی ہے لیکن پسند نہیں آتی، لیکن وہ دور تھا کہ وہ ہوتے ہی کچھ نہیں تھا. جی چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ وسلم کیا کرتے تھے. آپ داخل ہوئے اپنی مسجد میں طرف گئے. جی گھر کی جو مسجد ہوتی، میں سو جاتی پھر آپ واپس ہوتے. واؤجا البرد، آپ کو ٹھنڈک لگتی. جی آپ مجھے کہتے میرے قریب ہو جاؤ، میں نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے کہا اپنی رانوں سے پردے کو ہٹا، کپڑے کو. جی میں اپنی رانوں کو ہٹا دیتی کپڑے سے، یعنی کپڑا ہٹا دیتے. آپ اپنا رخسار اور اپنا سینہ رکھ دیتے علی فخذیہ، میری رانوں پر. جی اور میں آپ پہ جھک جاتی یہاں تک کہ آپ گرم ہو جاتے اور پھر آپ سو جاتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو روایت اپنی جگہ پر ضعیف ہے جیسے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس سے وہ تائید ہوتی ہے جمہور کی کہ استمتاع ما بین نصرت و رکبہ تحت الازار یہ جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. جی میں جب حائضہ ہوتی تو میں اتر جاتی مثال کا معنی بستر سے علی الحسیر، چٹائی پر. ٹھیک ہو گیا؟ فلم نقرب، ہم نبی اسلام قریب نہیں جاتے اور نہ ہم اس سے قریب ہوتے یہاں تک کہ ہم پاک ہو جاتے. تو یہ نہ تعارض ہو کہ پیچھے تو یہ ہے کہ آپ قریب ہوتے اور ادھر آئے کہہ رہے ہم نہیں قریب ہوتے. تو تعارض اس لیے نہیں ہے کہ جہت بدل گئی ہے، تناقض میں جو شرائط ان میں جہت ایک ہو. آپ قریب ہوتے ہم نہیں ہوتے تھے، لیکن جب آپ ہوتے تھے تو ہم منع نہیں کرتے تھے. تو اس طرح تطبیق ہے.
جی یہ روایت بھی ضعیف ہے چونکہ اس میں ابو الیمان راوی جو ہے نا یہ ضعیف ہے. جی چلیں. جی یہ ہے کہ جب آپ حائض سے کوئی چیز کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ پہ کچھ ڈال لیتے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جمہور کی دلیل ہے. جی چلیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. مذاہب میں جو میں نے آپ کو بتائے تھے مجھے ڈاؤٹ تھا، تو حاشیے میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا عکس لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ یہی ہے کہ امام محمد کے ہاں رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ امام احمد کے ہاں یہ مذاہب تو ہوا ہے لیکن تعین مذہب میں فرق لگ گیا. ان کے ہاں یہ ہے کہ فرج کے علاوہ حرام ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ فرج کیا کہتے ہیں اس کو جمہور کے ہاں فرج کے علاوہ حرام ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ فرج کے علاوہ کیا ہے جائز ہے. یعنی پہلے جو آپ کو بتایا اس کا الٹ ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کے ہاں یہ ہے کہ استمتاع ما بین السرۃ والرکبہ ما تحت الازار جو ہے یہ حرام ہے، اور ان حضرات کے ہاں یہ کیا ہے جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پیچھے جتنی بھی حدیثیں تھیں ان کو اس کے مطابق آپ فٹ کر لیں. امام محمد وغیرہ کے ہاں یہ جائز ہے. ان کی دلیل اصنعوا کل شیء الا النکاح، جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو ما تحت الازار استمتاع جائز ہوا. اور جمہور کے ہاں یہ جو روایات پیچھے گزری ہیں ساری کی ساری یہ دلیل ہے جس کے اندر کیا ہے ازار کا ذکر تھا، القا علی فرجہ بھی ہو گیا، اور باقی جو روایت ہے یہ ساری دلیلیں بنے گی جمہور کی. اچھا جی یہ جو روایت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت کان رسول اللہ، نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے فی فوح حیضنا، ہمارے ابتدائی حیض میں کہ ہم اظہار کریں، ثم یباشر ان نتزر اظہار کرے، ثم یباشرنا پھر آپ ہم سے مباشرت کرتے. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَهُ، کون مالک تھا اپنی شرمگاہ پر، جس طرح نبی علیہ السلام اپنی شرمگاہ پر مالک تھے. یا عرب کا معنی حاجت، اور اس سے دونوں فریقوں نے استدلال کیا ہے. جو کہتے ہیں کہ ما تحت السرہ بھی استمتاع جائز ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اصل چیز ہے ملک العربہ، حاجت پہ کنٹرول، تو اگر کنٹرول ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے، کر سکتے. اور جمہور جو منع کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ ہی مالک ہیں، عملہ کا اور کوئی نہیں، تو جب اور نہیں تو ان کے لیے اجازت کیسے ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ تو جمہور کی رائے ویسے سدن للذرائع بھی ہے کہ جب ما تحت سرہ کی اجازت دیں گے تو اس کے بعد پھر جماع سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جی چلے آگے چلیں. اچھا جی باب فی المرأۃ تستحاض ومن قال تدع الصلاۃ فی عدۃ الایام التي كانت تحیض. پیچھے حیض کے احکام تھے، اب استحاضہ کے شروع ہو رہے ہیں. استحاضہ کے ابواب جس اعتناء اور اہتمام سے امام ابو داؤد نے ذکر کیے ہیں اور پھر امام مسلم نے، تو کم محدثین نے اس طرح ذکر کیے ہیں. اور ابو داؤد کے مشہور مباحث میں سے ایک استحاضہ کے احکامات کی باس بھی ہے، اس لیے آپ کو بھی چند بنیادی جو مباحث ہیں وہ یاد کرنی چاہیے تاکہ ہر کتاب میں بھی کام آئے اور پھر امتحان میں بھی آسانی ہو. استحاضہ جو ہے یہ حیض سے، یہ ظاہری بات ہے سین تا کے بیچ میں اضافہ ہے، اور اصطلاح میں استحاضے کی تعریف کیا ہے؟ الدم المرأة الخارج من الفرج فی غیر اوقاتہ المعینہ، یعنی جو معین ٹائم ہے خون کے نکلنے کا، اس کے علاوہ غیر معین وقت میں جو خون نکلے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو نکلتا تو شرمگاہ سے یہ، لیکن یہ رگ کا خون ہوتا ہے، فإنہ دم عرق، آگے حدیث کے اندر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو استحاضہ کا معنی ہوتا ہے ویسے لفظی کثرت سے بہنا، یہ جو سین تھا یہ مبالغے کے لیے ہے، کثرت سے بہنا. تو استحاضہ کا معنی کثرت سے بہنا، اور اصطلاحی تعریف وہ خون جو غیر معین وقت میں عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں.
یہ جو لفظ ہے استعاذہ کا، یہ جب پڑھا جاتا ہے تو مجہول پڑھا جاتا ہے، تستحاذ، المرأۃ تستحاذ، اور حاذ یعوذ والا معلوم پڑھا جاتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ استعاذہ کی جو وجہ یہ مجہول ہے، کیوں استعاذہ ہوا ہے، اور حیض جو ہے اس کی وجہ معلوم ہے، وہ من جانب اللہ اور عادت کے مطابق۔ پھر مستحاضہ کے حوالے سے متعدد روایات آگے آ رہی ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان میں مدار جو استعاذہ کے احکامات کا وہ 3 عورتوں پر ہے، فاطمہ بنت حبیش، ام حبیبہ اور حضرت حمنہ۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ حضرت ام حبیبہ اور حمنہ جن کی بہن حضرت زینب بھی ہیں، تو یہ ساری بناتے حبش ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ استعاذے والی تھی۔ تو مدار فاطمہ، ام حبیبہ اور زینب پر ہے، حضرت امام احمد کہتے ہیں۔ اچھا، مستحاضہ جو ہے عورت، اس کے ویسے بنیادی طور پر مستحاضہ کی 3 قسمیں ہیں ہمارے ہاں، ایک ہے مبتدعہ، ایک ہے متحیرہ، اور ایک ہے معتادہ۔ مبتدعہ اور متحیرہ، اور ٹوٹل جو اس کی اقسام ہے وہ 5 قسمیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ بات ادھر تک ہو گئی۔ آگے یہ سمجھیں، ایک اور 2-3 تمہیدیں مسئلے سمجھیں، پھر آگے ان کی اقسام مستحاضہ کی ذکر کرتے ہیں۔ اقل مدت حیض کے اوپر اگر آپ آئیں، چونکہ استعاذہ کی احکام کے لیے حیض کی مدت کا ہونا بھی پتہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں 3 دن اقل ہے اور 10 دن زیادہ ہے۔ جمہور کے ہاں امام ترمذی کی رائے کے مطابق اقل مدت حیض 1 دن 1 رائے ہے، اور اکثر 15 دن ہے، یہ امام ترمذی فرماتے ہیں۔ ویسے تفصیل میں اگر جائیں تو وہ اس طرح ہے کہ امام احمد اور امام شافعی کے ہاں 1 دن اور 1 رات اقل مدت ہے، اور اکثر مدت جو ہے وہ 16 یا 17 دن ہے۔ امام مالک کی یہ رائے رحمہ اللہ کی کہ اقل کی مدت کوئی نہیں، لا حد لاقلہ، اور اکثر جو ہے وہ 17 یا 18 دن ہے۔ 17-18 دن ادھر سے اقل کی مدت نہیں، 16-17 دن ادھر سے اقل 1 دن 1 رات، امام شافعی احمد، اور حنفیہ کے یہاں 3 دن اور 10۔ ٹھیک ہوگی؟ اچھا، استحاضہ کی یہ بات ختم ہوگی، اور سمجھیں، مستحاضہ جب نماز پڑھے گی تو وضو کرے گی لوقت کل صلاۃ یا لکل صلاۃ وضو کرے گی۔ اس میں حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ وضو لوقت کل صلاۃ کرے گی، اس وقت میں جو بھی نفل نماز پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شوافی اور حنابلہ کی رائے ہے کہ وضو لکل صلاۃ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بلکہ امام احمد کو بھی حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے صحیح روایت میں، تو حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں وضو لوقت کل صلاۃ ہے، شوافی کے یہاں وضو لکل صلاۃ ہے۔ مالکیہ کے یہاں استحاضہ چونکہ ناقض وضو ہے ہی نہیں، لہذا ان کے یہاں وضو کا یہ مطلب ناقض وضو ہے ہی نہیں استحاضہ۔ سمجھ آ رہی؟ ان کے یہاں مخرج میں معتاد ہو، خارج میں معتاد ہو۔ سمجھ آ رہی؟ شوافی اور حنابلہ کے یہاں مخرج یا خارج معتاد ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے ہاں مخرج کے ساتھ قید نہیں ہے، کوئی بھی نجاست جب جسم سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال مالکیہ کیا یہ ناقض نہیں، ہاں الگ کوئی چیز نقض پایا گیا تو الگ بات ہے، ورنہ ان کے یہاں استحاضے کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، 2 باتیں، 2 اختلاف یہ ہو گئے۔ اب آ جائیں مستحاضہ کی اقسام کے حوالے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور اختلاف سمجھے جمہور کا اور احناف کا۔ جمہور کے ہاں مستحاضہ کے لیے لون کا اعتبار ہے، اور احناف کے ہاں جمہور کے لیے عادت کا اعتبار ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جمہور کی دلیل آگے ایک روایت آ رہی ہے، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، نبی علیہ السلام نے کہا یہ کالے رنگ کا خون ہے جو معروف ہے، لہٰذا اگر وہ کالا ہے تو سمجھو حیض ہے، نہیں ہے تو استحاضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتبار جو ہے وہ رنگ کا ہے۔
اور اس حوالے سے ان کی دلیل مصنف نے آگے باب میں کیا 110 نمبر باب میں بھی ہے، اذا اقبلت، اور ایسے ہی اذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ فاذا ادبرت فاغتسلی، اذا اقبلت ادبرت، اقبال و ادبار کا لفظ ہے، اور اقبال و ادبار جو ہوتا ہے یہ کنایا کس سے ہے؟ رنگ سے، کیونکہ رنگ سے پتہ چلے گا کہ یہ آ گیا اور یہ چلا گیا، ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر بات ہے اگر رنگ مدار ہے تو تب بھی بندے کو پتہ چلے گا نا کہ آ چلا گیا، اگر وہ رنگ معیار ہی نہیں تو بندے کو کیسے پتہ چلے گا عورت کو، لہٰذا وہ رنگ کے اعتبار کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں تمیز بالعادت ہے، رنگ نہیں ہے، اور احناف کی دلیل یہاں پہ جتنی بھی روایات ہے پہلے باب میں لتنتظر عدت اللیالی والایام، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ ایام کا ذکر ہے، عدت کا ذکر ہے، تو مراد پتہ چلا کہ عادت کا اعتبار ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا عادت پر ہونا چاہیے۔ اب جو ان کی روایات تھی ان کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، تو روایت ضعیف ہے، تو جو صریح ہے وہ صحیح نہیں، جیسے دم اسود یہ کیا ہے؟ صریح ہے لیکن صحیح نہیں، اور جو صحیح ہے جیسے اذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ، یہ صحیح ہے لیکن صریح نہیں۔ کیوں صریح نہیں؟ اس لیے کہ اقبال و حیض کا تعلق لون سے نہیں ہو سکتا، صرف اس کا تعلق ایام سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جب معتاد دن آ جائیں حیض کے تو پھر فدعی الصلاۃ، وإذا أدبر جب چلا جائے تو فاغتسل، غسل کر۔ تو لہٰذا اس لیے ان روایات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو ایام والی ہے یہ صحیح بھی ہیں صریح بھی ہیں، لہٰذا اس کو لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اب آ جائیں ذرا آپ اقسام مستعاذہ کی طرف، کہ مستعاذہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں ہر قسم میں ہماری کیا رائے ہے اور دیگر ائمہ کی کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے آپ لے لیں غیر متعدہ ممتازہ، ممیزہ بلکہ کر لیں، ممیزہ غیر متعدہ، یعنی ایک عورت ہے جو رنگ سے تمیز کر سکتی ہے، اس کو پہچان ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عادت کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ممیزہ غیر متعدہ۔ جمہور کے ہیں اس میں کس کا اعتبار ہے؟ لون کا، تمیز کا۔ ہمارے ہیں اس میں تمیز کا اعتبار نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اس کا عکس کر دو، معتادہ غیر ممیزہ، معتادہ غیر ممیزہ۔ معتادہ غیر ممیزہ میں جمہور اور احناف سب کے ہاں عادت کا اعتبار ہے۔ اچھا یہ بات ایک ذہن میں یاد رکھنی ہے آپ نے، میں تمہید میں رہنا چھوڑ گیا ہوں، کہ جمہور کے ہاں جیسے لون کا اعتبار ہے ایسی عادت کا بھی اعتبار ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ دونوں کا اعتبار کرتے ہیں، ہم صرف عادت کا اعتبار کرتے ہیں، لون کا اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا؟ اب جو معتادہ غیر ممیزہ ہے ہمارے ہاں کس کا اعتبار ہے؟ بلکہ سب کے ہاں عادت کا اعتبار ہے، ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی۔ مالکیہ ساتھ ایک قید لگاتے استظہار کی، استظہار معنی انتظار، وہ کہتے ہیں کہ ایک دو دن ساتھ انتظار بھی کرے، جیسے اگر 13 دن آیا اس کو خون تو ایک دو دن انتظار کے ملا کے چیک کرے، اگر اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنائے حیض کا، اور اگر اب بھی ختم نہیں ہو تو اب اس کو استحاضہ بنائے، تو وہ استظہار کے قائل ہے 3 دن تک کے لیے، 15 دن تک کے لیے۔ وہ کیا ہے 15 دن کا مطلب؟ اگر 12ویں دن آیا ہے تو 15 دن تک کرے، یعنی حیض کی اس کی عادت ہے تو، سمجھ آ رہی؟ اگر 13 دن کیا ہے تو 2 دن استظہار کے کرے، 14 دن کیا تو 1 دن استظہار کرے۔ یہ کس کا حکم تھا؟ معتادہ غیر ممیزہ کا، بالاتفاق عادت کا اعتبار، ٹھیک ہو گیا؟ معتادہ غیر متعدہ غیر ممیزہ، تیسری قسم، متعدہ بھی نہیں ممیزہ بھی، کیا کہتے ہیں اس کو، غلط ہو گیا، معتادہ ممیزہ، معتادہ بھی ہے اور ممیزہ بھی ہے۔ دیکھیں پہلی قسم بتائی ہے ممیزہ غیر متعدہ، دوسری بتائی ہے معتادہ غیر ممیزہ، اور اب جو بتائی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے ممیزہ بھی ہے معتادہ بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر تو ممیزہ معتادہ تمیز اور عادت، سمجھ آ رہی، وہ اکٹھی ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ اگر وہ کیا کہتے اس کو، جی نہیں،
پہلی جو بتائی ہے وہ بتائی ہے ممیزہ غیر معتادہ. پہلی جو قسم بتائی ہے وہ بتائی ہے ممیزہ غیر معتادہ. اس کے اندر جمہور کے یہاں تمیز کا اعتبار ہے اور احناف کے یہاں تمیز کا اعتبار نہیں ہے. دوسری اس کا برعکس بتائی ہے. دوسری بتائی ہے معتادہ غیر ممیزہ. اس کے اندر جمہور کے یہاں بھی عادت کا اعتبار ہے اور احناف کے یہاں بھی کس کا اعتبار ہے؟ عادت کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسری جو قسم ہے وہ ہے معتادہ بھی ممیزہ بھی. ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کی عادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ تمیز بھی ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. اگر تو معتادہ ممیزہ، اگر تو تمیز کے اندر وہ موافق ہو جاتے ہیں، رنگ اور وہ ایک جیسا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہوگی. اور اگر نہیں موافق ہوتے تو پھر وہی بات ہے، ہمارے ہاں کس کا اعتبار ہوگا؟ عادت کا. جمہور کے ہاں کس کا اعتبار ہوگا؟ تمیز کا. کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 3 قسمیں. چوتھی قسم ہے مبتدیہ اور پانچویں قسم ہے متحیرہ. مبتدیہ وہ ہوتی ہے جو جیسے بالغ ہوئی ہے تو اس کو ساتھ استعاذہ شروع ہو گیا. اب اس میں 3 اقوال ہیں ٹوٹل. ایک ہے غالب حیض کا اعتبار، ایک ہے اکثر مدت حیض کا اعتبار، ایک ہے اقل حیض کا اعتبار. جمہور کے یہاں اس کے اندر اکثر کیا کہتے ہیں اس کو، اغلب حیض کا اعتبار ہے. سمجھ آ رہی؟ اغلب حیض کا مطلب یہ ہے، ایک اکثر حیض ہو گیا، اقل حیض ہو گیا، اور ایک ہو گیا غالب حیض. غالب حیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان کی جو عورتوں کے معاملات ہیں وہ اس کے اوپر فٹ کیے جائیں گے، اس کے مطابق کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جیسا ان کو حیض آتا ہے تو اس اتنے دن حیض کے شمار کر کے باقی استعاذہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں کثرت حیض کا اعتبار ہے، کثرت مدت حیض کا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو جائے گا، یعنی وہ شمار کر کے حیض باقی استعاذہ میں چلا جائے گا. یہ کس کا حکم تھا؟ مبتدیہ کا. پانچویں قسم رہ گئی متحیرہ. متحیرہ کا مطلب اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میرے جو ہے نا وہ اب یہ استعاذہ ہے یا حیض ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آ گئی، وہ بھول گئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے متحیرہ. سمجھ آ رہی؟ متحیرہ کے احکام جمہور کے یہاں الگ ہیں، لیکن احناف کے یہاں جو اس کی احکام ہے وہ یہ ہے کہ اگر متحیرہ اس کو شک ہو گیا ہے حیض، سمجھ آ رہی، اور خروج من الطہر میں، سمجھ آ رہی، اس کو شک ہے کہ اب میں حیض میں آ رہی ہوں اور طہر سے نکل رہی ہوں، تو غسل لکل صلاۃ کرے گی. اور اگر اس کو شک ہے کیا کہتے ہیں اس کو اگر اس کو شک ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو حیض کا اور خروج من الطہر کا، تو پھر وضو لکل صلاۃ کرے گی. اور اگر اس کو شک ہے دخول فی الطہر، سمجھ آ رہی، اور خروج من الحیض کا، تو پھر غسل لکل صلاۃ کرے گی. یعنی وہ اس کے اپنے شک کے اوپر ہے. اگر اس کو یہ شک ہے کہ میں پاکی کی طرف آ رہی ہوں تو پاکی کے لیے غسل ہوتا ہے، لہذا نماز کے لیے غسل کرے. اور اگر اس کو یہ شک ہے کہ میں حیض میں جا رہی ہوں، سمجھ آ رہی، تو پاکی کا تو نہیں شک ہے، حیض کا شک ہے نا. ساتھ اصل جو چیز ہے وہ تو پاکی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، لہذا پھر صرف وضو کرے، پھر غسل نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو جو متحیر ہے اس کا ہمارے یہاں کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ اگر اس کو شک ہے پاکی میں جانے کا تو غسل کرے گی. اور اگر اس کو شک ہے حیض میں جانے کا تو پھر وضو کرے گی. سمجھ آ رہی؟ اب پھر وضو لکل صلاۃ ہے یا وضو کیا کہ لوقت کل صلاۃ ہے، وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اس کا کیا اختلاف ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جو غسل کا مسئلہ ہے کہ غسل کرے گی تو غسل لکل صلاۃ ہے یا غسل لصلاۃین ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ جی ٹھیک. اچھا، تو غسل لکل صلاۃ ہے یا غسل لصلاۃین ہے یا غسل من ظہر الی ظہر ہے یا من طہر الی طہر ہے، تو اس کے بارے میں متعدد احادیث بھی ہیں. مصنف نے ہر حوالے سے متعدد ابواب بھی قائم کی.